السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسل فیکٹس اراؤنڈ۔ دوستو، دور جدید میں سوشل میڈیا نے انسان کی شرم و حیا کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ انسان ماڈرن ہوتے ہوتے اپنی شرم اور حیا کو بالکل بھول چکا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات لمیٹڈ کرنے کے بجائے زیادہ سوشل کیے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کالنگ، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، واٹس ایپ، ان سب چیزوں نے عورت اور مرد کا فرق بالکل ختم کر دیا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایک مسلمان بے حیائی کو کبھی بھی اپنے اندر قبول نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک لڑکا تھا جو کہ کچھ عرصہ پہلے کی ہی بات ہے، جب پورن ویب سائٹس مختلف قسم کی سبسکرپشن مانگا کرتی تھی، جیسے کہ آج کل کے نیٹ فلکس پہ سبسکرپشن چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح پورن ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے مختلف قسم کی سبسکرپشن چاہیے ہوتی تھی۔ اس لڑکے نے ان سبسکرپشنز کو پرچیز کر لیا، بائی کر لیا، اور اس پورن ویب سائٹ کی ممبرشپ حاصل کر لی۔ اب جب بھی وہ لڑکا کوئی بھی پورن ویڈیو ریسیو کرتا تو اس کو اپنے دوستوں کی ایک لمبی لسٹ میں شیئر کر دیتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے نے اس پورن ویب سائٹ سے ریسیو ہونے والی ویڈیوز کو آٹو اسکیجول پہ لگا دیا، یعنی کہ جو بھی ویڈیو اس لڑکے کو ریسیو ہوتی آٹومیٹیکلی وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر ہو جاتی تھی۔ تو دوستوں میں بڑا بڑھاوا دیا جاتا تھا اس کو کہ تو بڑا شیر ہے، چیتا ہے، اچھا دوست ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گناہ کی لذت بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ چند منٹوں کی لذت انسان کو تا قیامت تک سزا یافتہ بنا دیتی ہے۔ اس کی ان چند منٹوں کی لذت میں اس کی بڑی اچھائی اور بڑائی کی گئی، لیکن اچانک ہی وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد دوستوں نے بہت غم اور دکھ کا اظہار کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوستوں کو رات کے وقت اس کی ویب سائٹ سے آٹومیٹیکلی ایک ویڈیو ریسیو ہوئی۔ جب ان لوگوں نے اس ویڈیو کو اوپن کیا تو وہ ایک پورن ویڈیو تھی، تو وہ دوست بہت ہی زیادہ گھبرائے اور ایک دوسرے سے رابطہ کیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ویڈیو ہمارے پاس شیئر ہو گئی ہے، وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا وہ قبر سے ہمارے پاس ویڈیو شیئر کر رہا ہے؟ تو کافی زیادہ پریشانی کے بعد وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ توبہ طیب پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے توبہ کر لی۔ لیکن چند عرصے کے بعد دوبارہ پھر جب مسلسل ویڈیوز ریسیو ہونا شروع ہو گئی تو ان لوگوں نے اپنے اس غم کو بھلا دیا کہ وہ دوست اب اس دنیا سے جا چکا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس ویڈیو سے لطف اندوز ہونا شروع ہو گئے اور اس ویڈیو کو مسلسل دیکھنا شروع ہو گئے۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے اپنی روٹین دوبارہ حاصل کر لی اور وہ جیسے ہی ویڈیو ریسیو کرتے اس کو دیکھتے اور لطف اندوز ہوتے۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جو شخص فوت ہو چکا ہے اور اس کا قبر میں حساب ہو رہا ہے، اور وہی شخص اپنے ان اعمال کا بھی سزا بھگت رہا ہے جو اس نے دنیا میں نہیں کیے تھے، مرنے کے بعد بھی ہونے والے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ دوستو، اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا تو شاید مرنے کے بعد اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی سزا معاف ہو جاتی، لیکن اس نے ایک ایسا عمل کیا جو شاید قیامت تک اس کو سزا میں مبتلا رکھے۔ تو دوستو، برائی جتنی بھی ہو اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو اپنے تک لمٹ رکھیں، اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں، اس کا کوئی گواہ نہ بنائیں، اور اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے۔